السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کے بارے میں اہم معلومات جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بہشتی زیور میں صدقہ فطر کے بارے میں تمام تفصیلات بیان کرتے ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، صدقہ فطر کے بارے میں یعنی فطرانے کے بارے میں تمام تفصیلات بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2288۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یعنی جب لوگ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے اپنا صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کر کے کسی غریب کو دے کر جائیں۔ اب آپ کو صدقہ فطر کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اور اس صدقے کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ کسی کے پاس رہنے کا بڑا بھاری گھر ہے کہ اگر بیچا جائے تو 1500 یعنی لاکھوں کا بکے، اور پہننے کے بڑے قیمتی کپڑے ہیں مگر ان میں گوٹا لچکا نہیں، اور خدمت کے لیے 2-4 خدمت گار ہیں، گھر میں 1500 کا ضروری اسباب بھی ہے، یعنی لاکھوں کی چیزیں پڑی ہیں مگر زیور نہیں، اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے، یا کچھ اسباب ضرورت سے زیادہ بھی ہیں اور کچھ گوٹا لچکا اور زیور بھی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کہ جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ایسے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کسی کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتے ہیں اور ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا ہے، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے اگر اس کی قیمت اتنی ہو کہ جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور دینا بھی درست ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا پیسہ لینا درست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کسی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال اور اسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ مجرن کر کے دیکھو کیا بچتا ہے۔ اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جتنے میں زکوٰۃ یا صدقہ واجب ہو جائے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اس سے کم بچے تو واجب نہیں۔ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت مرد لوگ نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دیں، اگر پہلے نہ دیا تو خیر بعد میں ہی صحیح۔ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن بھی دے دینا چاہیے۔ صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے واجب ہے،
किसी और की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं, ना बच्चों की तरफ से, ना माँ बाप की तरफ से, ना शोहर की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। लेकिन अगर किसी के माँ बाप या बीवी बच्चों के पास इतनी माल और दौलत नहीं है कि उन पर सदका फित्र वाजिब हो, तो आप अपनी तरफ से भी उनका सदका फित्र अदा कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे के पास इतना माल हो कि जितने के होने से सदका वाजिब होता है, जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया, उसके माल से उसके बच्चे को हिस्सा मिला या किसी और तरह से बच्चे को माल मिल गया, तो उस बच्चे के माल में से सदका फित्र अदा करेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा ईद के दिन सुबह होने के बाद पैदा हुआ तो उसकी तरफ से सदका फित्र वाजिब नहीं है। जिसने किसी रमज़ान के रोज़े नहीं रखे उस पर भी ये सदका वाजिब है, और जिसने रोज़े रखे उस पर भी वाजिब है। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं। सदका फित्र में अगर गेहूँ या गेहूँ का आटा या गेहूँ के सत्तू दें तो उसी रुपए के सेर यानी अंग्रेज़ी तौल से आधी छटांग ऊपर 1.25 सेर, बल्कि एहतियात के लिए पूरे 2 सेर यानी 2 किलो या कुछ ज़्यादा दे देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाने में कुछ हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है। तो इसकी बजाय अगर जौ या जौ का आटा देंगे तो ये 4 किलो लगेगा। अगर गेहूं और जौ के सिवा कोई और अनाज दिया जैसे चना, जवार, चावल, तो इतना दे कि उसकी कीमत इतने गेहूं या इतने जौ के बराबर हो जाए जितने ऊपर बयान हुए हैं। अगर गेहूं और जौ नहीं दिए बल्कि इतने गेहूं और जौ की कीमत दे दी तो ये सबसे बेहतर है। अगर एक आदमी का सदका फित्र एक ही फ़कीर को दे दे या थोड़ा थोड़ा करके कई फ़कीरों को दे दे, दोनों बातें जायज़ हैं। अगर कई आदमियों का सदका फित्र एक ही फ़कीर को दे दिया ये भी दुरुस्त है। सदका फित्र के मुस्तहिक भी वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। जज़ाकल्लाह।